جنايا نزعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن أحول الشهوات إلى جنات القربات. آمين يا رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کے اندر فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں دو چیزیں بیان کی گئی ہے، عبادت اور استعانت، یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ عبادت کہتے ہیں اختیاری طور پر کسی کے سامنے حد درجے کی تذلیل، یعنی خود کو کسی کے سامنے اس قدر مٹا دینا کہ خود کے اندر انا باقی نہ رہے، یعنی میں کچھ ہوں اس خیال کو ختم کر کے کسی کے سامنے خود کو ذلیل کر دینا۔ اب دیکھیے ہم اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں، عبادت کس طرح کرتے ہیں۔ نماز میں دیکھیے ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں کیا کرتے ہیں، ہم سر کو جھکا دیتے ہیں۔ دیکھیے انسانی بدن کا یہ جو ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی پارٹس ہے ان میں سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہمارا سر ہے، یعنی سب سے اہم ترین جو عضو ہے وہ ہمارا سر ہے۔ لیکن جب ہم نماز میں سجدے میں چلے جاتے ہیں تو یہ سر اللہ کے بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی ذلت کو دیکھیے کہ اللہ ہم نے اپنا جو سب سے اہم ترین عضو تھا، جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ تھا، وہ بھی تیرے سامنے رکھ دیا۔ یعنی انسان کی عاجزی اور انسان کی ذلت، یہ دیکھیے، یہ اصل عبادت ہے، یہ اصل عبادت ہے۔ تو اب یہاں انسان اور بندہ اللہ کے سامنے یہ اقرار کر رہے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت کے لائق صرف تنہا وہ اللہ ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت یہ جائز بھی نہیں ہے، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اب دیکھیے پہلے بندے نے سورہ فاتحہ میں اللہ کی صفات کو پڑھا، اللہ کی انٹرو وہاں پر پڑھا، یعنی پہلی آیت میں اللہ کی ربوبیت کو پڑھا، دوسری الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت کو پڑھا، اور تیسری آیت میں مالک یوم الدین میں یعنی اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہوگا اس کو پڑھا۔ اب جب اللہ کے یہ صفات ان کے سامنے آئے، اب اللہ کی ذات کی عظمت اس کے دل میں آئے، اور جب کسی کی عظمت دل میں ہوتا ہے تو اس کی پیروی اور اس کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب اللہ کی عظمت اور اللہ کی ربوبیت کسی کے دل میں آ گیا، اب یہ بندہ جو ہے نا یہ اقرار کر رہا ہے یا اللہ تو اتنے جو ہے نا کمالات کا مالک ہے، تو رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ہے، تو لہذا بندگی اور عبادت کا لائق تو صرف تو ہی ہے۔ اس لیے وہ اقرار کر رہا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تمام کمالات اور تمام صفات عظیمہ کا تو تنہا حقدار ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ایک حدیث جو متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم یہ دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ اس حدیث کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سواری پر سوار تھا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے معاذ کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فإن حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ، فرمایا بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وحق العباد علی اللہ ان لا يعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ جو بندہ
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اس کو عذاب نہ دے، یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ تو پہلی بات ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک تفسیر ہے تفسیر القرطبی، میں اس کو کل پڑھ رہا تھا اس کتاب کو، تفسیر کو، تو اس کے اندر اس آیت کے تحت امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ یہ علماء کے لیے خاص طور پر بتا رہا ہوں، عوام اس کو سمجھیں گے نہیں بلکہ اس کو برکتاً سن لے۔ یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں جو طرز اختیار کیا گیا ہے، دیکھیے یہاں پر مفعول کو مقدم کیا گیا ہے اور فاعل اور فعل کو مؤخر کیا گیا ہے۔ حالانکہ امام قرطبی وہاں پر ایک سوال لکھتے ہیں تفسیر کے اندر، تفسیر القرطبی میں، حالانکہ ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی، فعل اور فاعل پہلے ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد مفعول، فعل اور فاعل مقدم ہوتا ہے اور مفعول مؤخر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر الٹا ہو گیا، ترتیب الٹ گئی کہ فاعل کو مقدم کیا گیا اور یعنی مفعول کو مقدم کیا گیا اور فعل اور فاعل کو مؤخر کیا گیا۔ اس کے جواب میں حضرت علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہاں پر فاعل اور فعل ہے عبادت اور فاعل عبد ہے یعنی بندے، اور جو مفعول ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ تو فرماتے ہیں چونکہ عبد اور عبادت پر معبود مقدم ہوتا ہے، لہذا یہاں پر مفعول کو مقدم کیا گیا اور فعل اور فاعل کو یعنی عبد اور عبادت کو مؤخر کیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا عجیب جو ہے نا لوگ تھے، عجیب باتیں جو ہے نا سمجھا کر چلے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بڑے ائمہ کے صدقے ہم جو ہے نا نابیکاروں کو، ہم نااہلوں اور بے علموں کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ علم کی روشنی عطا فرما دے۔ تو خیر، اس کے بعد ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے مدد جو طلب کرنا، کسی ذات کو حاجت روا، مشکل کشا اور قادر مطلق سمجھ کر اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنا یہ بالکل حرام ہے، کیونکہ قادر مطلق اور حاجت روا، مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تم سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی یہ مدد طلب کرنا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ استعانت لغیر اللہ یعنی کسی اللہ کے غیر سے استعانت اور مدد طلب کرنا، اس کو قادر مطلق سمجھ کر اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسی استعانت باللہ کے سلسلے میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی السنن کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 2516 2516۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، فرمایا بچے، اے لڑکے، میں تجھے کچھ کلمات، کچھ باتیں آج سکھاؤں گا۔ پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، فرمایا جب بھی تجھے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، اور جب بھی تجھے کسی سے مدد طلب کرنی ہو تو صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، فرماتے ہیں اگر پوری دنیا جمع ہو جائے اور تجھ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر تجھے اتنا ہی نفع پہنچا سکتا ہے، اتنا ہی دے سکتا ہے جتنا نفع پہنچانا اللہ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری دنیا جمع ہو جائے اس بات پر کہ تجھے نقصان پہنچائے تو فرمایا یاد رکھو تجھے اتنا ہی نقصان پہنچا سکے گا جتنا اللہ نے تیرے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہو نقصان پہنچانا،
یعنی اگر پوری دنیا تجھے نفع پہنچانا چاہے تب بھی پوری دنیا جو ہے نا تجھے کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے اتنی مقدار جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. یعنی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی تجھے ملے گا، چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اس پر تجھے دینے کے لیے یا تجھے نہ دینے کے لیے. اس کے بعد فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، یعنی قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. یعنی جو تقدیر لکھنے کے لیے جو قلم استعمال ہوا تھا وہ قلم اٹھا لیے گئے، یعنی وہ قلم روک لیے گئے. اب تقدیر کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتا، جو تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اب اس پہ رد و بدل نہیں ہوگا. اور جس پیج پر جس ورق پر تقدیر لکھا گیا وہ خشک ہو گیا، یعنی اب وہ بدلنے والا نہیں ہے. یعنی تقدیر کا مسئلہ سمجھا رہے ہیں اللہ کے رسول، یعنی تیری تقدیر پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا. اور یہاں پر جو اس آیت پہ جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ایاک نعبد، ایاک اعبد نہیں، اور پھر وایاک نستعین. تو ایاک نعبد، ایاک اعبد نہیں، یعنی واحد متکلم کا صیغہ نہیں بلکہ جمع متکلم کا صیغہ یہاں پر لائے گئے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم یعنی جمع لانا اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بندے کے اندر یہ تکبر نہ پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو اس کی تکبر کو توڑنے کے لیے تو یہاں پر ہم لایا گیا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی اے اللہ میں صرف اکیلا نہیں جو تیرا عبادت کر رہا ہوں بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں، ان بہت ساروں میں ایک حقیر اور فقیر سا عبادت گزار بندہ میں بھی ہوں، تاکہ انسان کے اندر یہ تکبر نہ رہے، عبادت کا جو تکبر ہے یہ نہ رہے. اور انسان کی تکبر کو مزید توڑنے کے لیے اللہ نے دوسرا جملہ دے دیا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی عبادت کر کے یہ گھمنڈ میں نہ آ جائے کہ میں بہت بڑا عابد بن گیا، تو اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ عبادت تو کر رہے ہو لیکن ساتھ میں یہ کہو کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یعنی مدد مانگنا یہ کیا ہے؟ یہ ذلتی ہے. یعنی بندے سے اللہ یہ اظہار کروا رہا ہے اے اللہ میں عبادت تو کر رہا ہوں لیکن میں قدم قدم پر جو ہے نا تیری عنایت اور تیری مدد کی جو ہے نا محتاج ہوں. اور یہ جو اللہ کی عبادت ہے میرے دوستو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی اللہ کا غلام بن کے رہنا، اللہ کا عبادت کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے قرآن کے اندر شیطان کا ایک چیلنج موجود ہے. جب شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو اس وقت انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا تھا. فرمایا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اس شیطان نے کہا تھا، اس ظالم کے بچے نے یہ چیلنج کیا تھا فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بالضرور تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. یعنی انسانوں کو میں ضرور گمراہ کروں گا. یہاں پر تاکید در تاکید ہے. پہلے تو اس ظالم نے قسم کھائی اللہ کی عظمت کا کہ فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، اور اس کے بعد لَأُغْوِيَنَّهُمْ، یہاں پر علماء جانتے ہیں لام تاکید بنون ثقیلہ استعمال ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ تاکید ہے اس کے اندر کہ میں ضرور لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں گا. اور پھر خود ہی کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے اپنے عبادت کے لیے چن لیا، جن کو تو نے منتخب کر لیا اپنی عبادت کے لیے. وہ جو مخلصین ہوں گے، عباد مخلصین ہوں گے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا، یعنی میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کی عبادت کتنی بڑی جو ہے نا دولت ہے جس سے انسان جو ہے نا شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے. لہذا اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی عبادت گزار بندوں میں شامل رکھے اور ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے کسی کہنے والے دیوانے نے کہا تھا، یہ عیش و عشرت اور یہ تاج و تخت میاں تمہیں مبارک. یہ عیش و عشرت
اور یہ تاج و تخت میاں تمہیں مبارک، ہمیں تو فقط اس در یار کی غلام رہنے دو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔